حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کروڑوں حنفیوں کے امام ہیں۔ کروڑوں حنفیوں کے، کروڑوں حنفی آپ کی تقلید کرتے ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، ان کے فتوے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور 150 ہجری میں 2 شعبان المعظم کو امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا وصال ہے۔ ہم حنفی ہیں نا الحمدللہ سے، تو آج اسی حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے چند ایک باتیں میں نے گوش گزار کرنی ہیں۔ آپ بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، بہت بڑے متقی تھے، اور جس جگہ پر آپ کا مزار ہے نا امام اعظم کا، اسی جگہ پر امام اعظم نے، بزرگان دین لکھتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، آپ نے 6000 مرتبہ آپ نے اسی جگہ پر قرآن کریم کو ختم کیا تھا۔ اتنے بڑے عالم اور اتنا قرآن سے لگاؤ، اتنی قرآن سے محبت امام اعظم کی۔ آپ ایک دن بیٹھے ہیں تو کسی نے امام اعظم سے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ آپ امام الائمہ ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، کروڑوں حنفیوں کے آپ امام ہیں، آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے؟ امام اعظم فرمانے لگے، فرمایا میں نے کبھی شریعت کا علم سیکھنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، یعنی مسائل پوچھنے میں۔ جب میرے پاس علم آ گیا، جو بھی مجھ سے پوچھتا تھا نا مسئلہ شریعت کا، تو میں شریعت کے مسائل بتانے میں کبھی میں نے بخل نہیں کیا، علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کیا، شریعت کو پھیلانے میں جو سوال کرتا اسے جواب دینے میں میں نے کبھی بخل نہیں کیا۔ آپ کی پوری زندگی دیکھ لیں، آپ نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک آپ کا یہ وتیرہ رہا ہے، آپ کا یہ طریق تھا۔ آپ بعض اوقات آپ نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور فرماتے تھے، جیسے صاحبین کہتے ہیں، ان کا موقف ٹھیک ہے، یعنی آخری عمر تک بھی امام اعظم کا یہ طریق رہا ہے کہ آپ اپنے فتوے سے بھی اگر رجوع کرنا پڑتا تو آپ رجوع کر لیتے، یعنی اگر فتوے سے رجوع کرنا بھی علم حاصل کرنا ہے نا۔ فرمایا اتنا بڑا عالم ہے اس لیے بنا، اور میں قربان جاؤں صرف علم نہیں تھا، صرف علم نہیں تھا، آپ نے نوافل کا اہتمام کیا۔ فرائض تھے تو آپ فرائض کی تو پابندی کرتے تھے نا، واجبات کی بھی پابند تھے، نوافل کا بھی آپ اہتمام فرماتے تھے، رات کو آپ تہجد بھی پڑھتے تھے، آپ شریعت کے دین کے ساتھ ساتھ آپ ذکر اذکار بھی کرتے تھے، تسبیحات بھی کرتے تھے، تعلیلات بھی کرتے تھے۔ تو آپ جو ہے نا یہ سب کچھ کرنے کے باوجود آپ عبادت اور ریاضت کے بھی پابند تھے امام اعظم۔ ہم حنفی ہیں نا الحمدللہ سے، ہم حنفی ہیں نا۔ رمضان آ رہا ہے تو چلو پورا سال پتہ نہیں چلتا، رمضان میں تو پتہ چل جاتا ہے بھی فقہ حنفی کے مطابق روزہ اتنے بجے افطار ہوگا، تو ہم حنفی ہیں۔ ہم جو وضو کرتے ہیں تو امام اعظم کے فتوے کے مطابق کرتے ہیں، ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ویسے کرتے ہیں، وضو میں مسح کرتے ہیں ویسے، یعنی تقریباً ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں شریعت کا، دین کا، تو امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، طریقے کے مطابق۔ اور امام اعظم نے یہ مسائل اپنے گھر سے پیدا نہیں کیے، خود اندر کمرے میں بیٹھ کے یہ مسائل بنا دیے نا۔ آپ جب بھی کوئی بات کرتے نا، اپنا موقف پیش کر کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات رسول اللہ کی حدیث کو بطور دلیل پیش کرتے تھے۔ یعنی جتنے بھی مسائل ہیں نا آپ نے قرآن سے حل کیے ہیں، اور آپ نے رسول اللہ کے فرمودات سے، رسول سے آپ نے مسائل، شریعت کے مسائل کو آپ نے حل کیا ہے۔ اب نبی کے غلاموں دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، اور ایک بات جب میں پڑھتا ہوں نا تو مجھے یقین جانے بڑا لطف آتا ہے۔ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہوں گے قرآن،
ہمارے بزرگ بھی پڑھتے رہے، ہمارے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا رہا ہوں، میرے پاس بچے بھی پڑھتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا قرآن سے محبت کا انداز دیکھیے۔ قرآن سے تو آپ محبت کرتے ہی کرتے تھے نا، وہ کلام اللہ تھا نا، لیکن امام اعظم جس الماری میں قرآن رکھتے تھے نا، جس الماری میں، الماری کو جب آپ کنڈی لگاتے تھے، کنڈی کو جو تالا لگاتے تھے، تالے کی جو چابی ہوتی نا، امام اعظم نے کبھی قرآن کریم کی الماری کی کنڈی، کنڈی کا تالا، تالے کی جو چابی تھی نا، قرآن سے محبت دیکھیے، آپ نے اس چابی کو بھی کبھی بے وضو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ آپ نے کبھی بھی، کیونکہ یہ قرآن کریم کی الماری کے جناب والا کنڈی کے تالے کی چابی ہے، اس قدر آپ کا تقویٰ تھا، اس قدر۔ اور یہ مقام ایسے نہیں مل جاتا گھر بیٹھے۔ آج جو کروڑوں سنیوں کے وہ امام ہیں، اور دنیا کے اندر تقریباً 70 سے 80% جو مسلمان ہیں نا، وہ حنفی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حنفی ہیں۔ تو اتنے لوگ جو آپ کی پیروکار ہیں، آپ کی جو پیروی کرتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں کرتے۔ آپ نے جو بھی شریعت کا مسئلہ پیش کیا نا، اس کے پیچھے قرآن کو دلیل بنایا، یا اس کے پیچھے رسول اللہ کے فرمان کو دلیل بنایا۔ اور میں ایک پڑھ رہا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ نے رسول اللہ کی امت کے لیے 9 لاکھ مسئلے کو حل فرمایا۔ کتنے مسئلے کو؟ 9 لاکھ مسئلے کو۔ آپ اپنی زندگی کے اندر جس مسئلے کو اٹھائیں، جس مسئلے کو اٹھائیں، طلاق کا مسئلہ ہو، نکاح کا ہو، عدت کا ہو، کفن دفن کا ہو، نماز کا ہو، غسل کا ہو، حلال و حرام کا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی دنیا کے اندر جو بھی بندے کو مسائل پیش آتے ہیں نا، ہم حنفیوں کو، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امام اعظم نے امت کے لیے ساری کتابوں کو، سارے مسائل کو کھنگال کے، آپ نے ان کے لیے، امت کے لیے، رسول اللہ کی امت کے لیے 9 لاکھ مسئلے کو آپ نے حل فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ کی امت گھبرانا نہیں ہے، آپ یہ مجھے پڑھ لینا، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے زاہد، اتنے بڑے متقی، اور اتنے بڑے مجتہد۔ اور دیکھیے، صرف آپ خود امام نہیں، ایسے آج کل جیسے وہ ایک نصاب ہوتا ہے نا، مدارس میں جو طلباء پڑھتے ہیں، درس نظامی، کوئی 8 سال پڑھتا ہے، کوئی 9 سال، کوئی 12 سال۔ جب ہم پڑھتے تھے تو اس وقت فارسی تھی، اب فارسی نہیں پڑھی جاتی۔ میں مدرسے میں 15 سال پڑھتا رہا ہوں۔ تو ایک نصاب ہوتا ہے، ہم وہ نصاب پڑھتے ہیں، اس کے بعد وہ جو نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو عالم ہوتے ہیں وہ خارجی مطالعہ کرتے ہیں دیگر کتب کا، ایک نصاب ہوتا ہے۔ تو ہم، کوئی عالم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے پورا علم آ گیا، کوئی مفتی بڑے سے بڑا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم بھی اگر مسائل آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں نا، یا بڑے سے بڑا کوئی عالم آپ کو مسائل، بڑا شیوخ الحدیث، بڑا مفتی، بڑا جناب والا عالم، فاضل بندہ، وہ بھی اگر آپ کو مسئلہ پڑھ کے بیان کرتا ہے نا، تو اسے بھی دائیں بائیں جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھی امام اعظم کو پڑھ لیتا ہے، وہ بھی امام اعظم کی تعلیمات کو پڑھتا ہے۔ آپ کی محنت اور آپ کا جو امت کے لیے مسائل کو حل کیا، آپ نے ان کو پڑھتا ہے، وہ تو عالم وہ پڑھ کے امت کو مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ امام اعظم محسن امت ہیں، محسن امت ہیں۔ اب آگے آئیے، میں آگے ایک بات کرتا ہوں۔ حضرت سید علی حجویری داتا صاحب سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے نا کشف المحجوب، اب تو اردو میں بھی ہے، لیکن داتا صاحب نے اس کو تقریباً فارسی میں لکھا، کچھ حصہ عربی میں ہے۔ اس کی جو فارسی والا جو ایڈیشن ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 101 کے اوپر یہ بات موجود ہے، کشف المحجوب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں ملک شام میں تھا، حضرت بلال حبشی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے سچے سچے عاشق۔ اب بلال کے عشق کو کون نہیں جانتا، حضور کے صحابی ہیں نا، بلال حبشی پاک سرکار آقا کے صحابی ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں میں جو ہے نا حضرت بلال حبشی کے مزار پہ تھا، توجہ، بلال حبشی کے مزار پہ تھا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں وہاں پہ بیٹھا تھا، تو وہیں پر بیٹھا بیٹھا میں نے دعا کی، ذکر اذکار کیا، مجھے اونگ آ گئی۔
مجھے اونگ گئی، نیند آئی. فرماتے ہیں مجھے جب نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ میں مکہ کے شہر میں گیا ہوا ہوں، مکہ کے شہر میں، اور وہاں پر باب بنی شیبہ سے حضور تشریف لا رہے ہیں. توجہ، آقا آ رہے ہیں باہر. دادا صاحب کہتے ہیں میں قربان جاؤں، میں نے حضور کو دیکھا، آقا کا دیدار ہوا. میرے آقا نے اپنی مبارک گود میں سرکار نے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے جس کی داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں. دادا صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا، میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یار ہے بزرگ، داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہے، لیکن آقا نے پیار سے ایسے اٹھایا ہے جیسے بچے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں. کہتے ہیں حضور نے، اب حضور نے اپنے جناب والا گود میں اٹھایا ہوا ہے. اب گود میں کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف تو ہم اٹھاتے ہیں بچے کو تو سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، اوپر تو باہیں ہوتی ہے نا، بازو ہوتے ہیں نا، تو ادھر ہمارا دل بھی سینہ بھی لگتا ہے نا. میں قربان جاؤں وہ کیسا بزرگ ہے، آقا نے اپنی باہوں میں لیا اور آقا نے اپنے سینے کے ساتھ اس کو لگایا. دادا صاحب فرماتے ہیں دادا صاحب کہتے ہیں میں جب گیا نا تو میں نے خواب میں دیکھا حضور نے، سرکار نے ایک بزرگ کو اٹھایا ہوا ہے. بزرگ کو کیسے اٹھایا ہے؟ جیسے بڑا بچے کو پیار سے اٹھاتا ہے. کہتے ہیں حضور نے اس بزرگ کو اٹھایا ہوا، داڑھی بھی سفید ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں. دادا صاحب کہتے ہیں میں گیا، میں نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد عرض گزار ہوا. اب میں سوال کروں بھی، حضور سے پوچھوں بھی یہ ہے کون؟ یہ اتنی قسمت والا، اتنے مقدر والا، جس کو حضور نے گود میں اٹھایا ہو، جس کو حضور نے اٹھایا ہو تو وہ کتنی بڑی قسمت والا ہے نا. کائنات میں کسی کی ایسی گود ہے پیاری جس کو حضور نے اٹھایا ہو؟ حضرت سید علی حجویری کہتے ہیں، دادا صاحب کہتے ہیں میں گیا حضور کے قریب گیا، سرکار کو جا کر میں نے سلام عرض کیا. فرماتے ہیں میں نے پھر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، میں نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. اور یقین جانیے حضور علیہ السلام کی ذات برکات، آقا جس کو خواب میں ملتے ہیں نا، حضور آقا جسے خواب میں ملتے ہیں نا وہ پکا حضور ہی ملتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں میری صورت شیطان اختیار کر سکتا نہیں ہے. حضور جسے خواب میں ملتے ہیں حضور ہی ملتے ہیں، وہ شیطان نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان آقا کی صورت اختیار کر سکتا نہیں ہے. اور ایک حدیث میں پڑھ کے جھوم جاتا ہوں، یار وہ کتنے مقدر کے لوگ ہیں جن کو آقا نے خواب میں دیدار کرایا. حضور فرماتے ہیں جن کو میں خواب میں دیدار کراتا ہوں نا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، فرمایا جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے نا اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ سر کی جاگتی آنکھوں کے ساتھ میرا دیدار نہ کر لے. یہ اس کے لیے انعام ہے جس کو حضور خواب میں زیارت کراتے ہیں نا، وہ جاگتے ہوئے بھی آقا کو دیکھ لیتا ہے. ساری زندگی میں کوئی دن آتا ہے وہ حضور کو دیکھ لیتا ہے. اگر ساری زندگی میں آقا کا دیدار نہ بھی ہوا نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اس کی موت کا ٹائم آتا ہے نا تو پردے ہٹ جاتے ہیں، آقا سامنے ہوتے ہیں، پھر اس کی روح نکلتی ہے. سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویک لما مختیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. ہوتا کیا نبی کے غلاموں؟ دادا صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے ایک بابے کو اٹھایا ہوا ہے گود میں، آقا نے گود میں اٹھایا بابے کو. کہتے ہیں میں قریب کیا، میں نے جا کر حضور کے قدموں کو بوسہ دیا. یہ کشف المجوب میں دادا صاحب نے خود لکھا. کہتے ہیں میں نے جب حضور کے قدموں کو بوسہ دیا میرے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں آقا یہ مقدر والا کون ہے جس کو آپ نے اٹھا رکھا ہے؟ کہتے ہیں ابھی میں سوال کرنے ہی والا تھا، حضور خود بول پڑے، کیونکہ وہ دلوں کے واقف ہے نا، وہ تو بند لبوں کی بولی بھی سمجھتے ہیں نا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں سوال کرنے ہی والا تھا، آقا بول پڑے. فرمایا سید علی حجویری پریشان کیوں ہوتا ہے کہ میں نے کسے اٹھا رکھا ہے؟ فرمایا اے سید علی حجویری یہ جس بزرگ کو میں نے اٹھا رکھا ہے نا یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ سرکار ہے. فرمایا یہ امام اعظم، کیونکہ میں امام اعظم پہ بات کر رہا ہوں نا، فرمایا یہ تیرا امام اعظم ابو حنیفہ ہے.
فرمایا سید علی حجویری یہ تیرا امام نہیں ہے، جو تیرے باسی ہیں نا یہ ان کا بھی امام ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ابھی کتنی بڑی شان ہے، اس قد کاٹ کا مالک ہے جس امام کو ہم مانتے ہیں، وہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب نبی کے غلاموں، امام اعظم پاک آپ بیٹھے ہیں تو ایک خوبصورت بڑی وجاہت والا عالم آپ کے سامنے آیا۔ آپ کے سامنے جب آیا تو اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت جب آپ نے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں، لوگ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، تو آپ قیاس کرتے ہوئے آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا ہے، افسوس ہوا ہے یار یہ میں نے نہیں کرنا تھا، یہ مسئلہ میں نے بیان نہیں کرنا تھا؟ کوئی ایسا مسئلہ زندگی میں آپ کو افسوس ہوا ہو یار یہ میں نے نہیں بتانا تھا؟ جب ایک نوجوان امام اعظم کے سامنے آیا نا، تو یہ کون امام ہے؟ جو ہمارا امام، ہم حنفی ہے نا، حنفی ہے نا۔ اب توجہ سنیں، جب سامنے آیا تو قبلہ آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں ایک بات کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے وہ مسئلہ نہیں بیان کرنا تھا۔ کہا قبلہ کون سا؟ کہا ہمارے علاقہ میں کئی سالوں کی بات ہے، ایک عورت کا انتقال ہوا، بندے میرے پاس ہے، قبلہ عورت مر گئی ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حرکت کر رہا ہے، تو کیا کریں؟ بچے کو نکالیں یا دفن کر دیں؟ وہ بچہ زندہ ہے۔ تو میں نے کہا بھی جو اس کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لو۔ کہتے ہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے، کیا پتا وہ مردہ عورت ہے تو اس کو تکلیف میں نے دی ہے، کیا پتا بچہ زندہ نکلتا ہے یا مردہ نکلتا ہے، کیا پتا کیا بنا۔ کہتے ہیں اس بات کا مجھے افسوس ہوا جب آپ نے افسوس کا اظہار کیا نا، وہ جو سائل تھا نا سامنے ایک بڑا عالم تھا، اس نے کہا قبلہ افسوس نہ کیجئے، آپ نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہ صحیح تھا، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ تو اللہ کے آپ کو اتنا علم عطا فرما رکھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ ٹینشن نہ لیں، اللہ نے کرم کر دیا۔ کہا جس کی ماں مری تھی نا وہ بچہ میں ہی ہوں، مجھے نکالا گیا تھا، میں باہر آیا ہوں، میں نے نبی کا دین پڑھا ہے اس لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ فرمایا آپ ٹینشن نہ لیا کریں، آپ نے وہ مسئلہ صحیح ہی بتایا تھا۔ آپ جب بھی بتاتے ہیں، آپ جو بھی بتاتے ہیں قرآن کے مطابق بتاتے ہیں، آپ امام ہیں، اللہ نے آپ کو یہ ذمہ داری عطا کر رکھی ہے۔ اب آگے آئیے، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اب ذہانت دیکھیے، ایسے نہیں امام بن گئے، امام الائمہ، یعنی اماموں کے بھی امام، سراج الامہ، کاشف الغمہ، حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی ذہانت دیکھیے، آپ کا دور ہے تو ایک مالدار بندہ تھا، مالدار، اب اس کے پاس اتنی ساری دولت تھی، بچے چھوٹے تھے۔ جب اس کے بچے چھوٹے تھے نا، توجہ، بچے چھوٹے تھے تو وہ مالدار تھا، کافی عمر تھی اس کی، اب اس نے محسوس کیا اب آخری عمر ہے، کیا پتا کب چلا جاؤں دنیا سے، یہ میرا مال ہے تو بچے ابھی چھوٹے ہیں تو میرے بچوں تک یہ کیسے پہنچے گا؟ اگر کسی غریب کو دیتا ہوں وہ تو کھا جائے گا، غریب کو امانت دیتا ہوں، میرے بچے جب بڑے ہو جائیں تو اسے دے دینا، غریب تو کھا جائے گا نا، اگر کسی بڑے جگیردار کو دیتا ہوں وہ غصب نہ کر لے۔ کہتے ہیں یہ پریشانی لگ رہی تھی مجھے، تو میں نے ایک بندے کو بلایا، کافی سارا مال تھا، سونا تھا، اشرفیاں تھی اور کافی سارے درہم و دینار تھے جس سے میرے بچوں کی زندگی بن جاتی۔ کہتے ہیں میں نے، وہ بزرگ کہتے ہیں، میں نے ایک تھیلا لیا بڑا سارا مال اس میں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد میں نے وصیت لکھی، توجہ، میں نے وصیت یہ لکھی، امام اعظم کا دور ہے، میں نے وصیت لکھی جب میرے بچے بڑے ہو جائیں نا، جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا، جو تیرا جی چاہے وہ میرے بچوں کو دے دینا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ پر میں بات کر رہا ہوں اور آپ کی ذہانت دیکھیے، آپ کا دور ہے، یہ معاملہ ہوا، بابے کا انتقال ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، جب بڑے ہوئے جس کے پاس امانت تھی وہ آ گیا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، کٹ بنایا، کٹ بنانے کے بعد وہ وصیت نکالی، کہا یہ بچے بیٹھے نا، ان کے والد نے یہ وصیت لکھی تھی، یہ مال دیا تھا، بھی جو تیرا جی چاہے، یعنی جو تیرا دل چاہے، جو تیرا جی چاہے وہ بچوں کو دے دینا۔ توجہ میری طرف دیکھیں، کہتے ہیں یہ وصیت ہے، یہ وصیت اس نے جب پڑھ کے سنائی نا، کہا میرا جی چاہتا ہے میں خالی تھیلا ان کو دے دوں، مال خود رکھوں، خالی تھیلا ان کو دے دوں، مال خود رکھوں۔ فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ وصیت بھی ایسی ہے، توجہ کر کے بیٹھیں، فرماتے ہیں کہ وصیت بھی ایسی ہے،
حاجی صاحب گال قیمتی آ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے میں روک میں نا بس، ٹھیک ہے آپ بیٹھیں، دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، ایک دفعہ ول پڑھو اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ اب توجہ، جب وصیت پڑھی نا، وصیت کیا تھی؟ جو تیرا جی چاہے، جو تیرا دل چاہے وہ بچوں کو دینا، باقی تو رکھ لینا۔ کا وصیت یہ ہے کہ جو میرا دل چاہے، اس کے باپ نے لکھا تھا، میرا جی چاہتا ہے کہ ان کو میں تھیلا دے دوں۔ سب نے کہا وصیت ایسی ہے، ٹھیک ہے دے دو بھئی، خالی تھیلا بچوں کو، پیسہ اس نے رکھ لیا، درہم و دینار۔ اب جب یہ بادشاہ کے پاس یہ گیا فیصلہ، اس نے کہا بھی ٹھیک ہے وصیت بھی ایسی ہے، کافی سارے علماء تھے ان کے پاس گیا، سب نے کہا ٹھیک ہے وصیت ایسی ہے، تھیلا بچوں کا ہے، مال اس کا ہے۔ یہ مسئلہ چلتا 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 میرے اور آپ کے امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس یہ مسئلہ آ گیا۔ اب امام کو سلام کیجئے، سلام، اس بات کو سننے کے بعد امام کو سلام کیجئے۔ ہمارا امام ایسا امام نہیں ہے جو اماموں کا بھی امام ہے، جس نے اپنی زندگی میں تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 صحابہ کی زیارت کی۔ 80 اصحاب رسول کو ہمارے امام ملے، کیا بنے؟ صحابہ کو دیکھا تو تابعی بھی بنے نا، تابعی بھی بنے نا۔ آقا کی حدیث ہے، من رآنی، حضور کی حدیث ہے، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی آگ حرام، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس پر بھی آگ حرام، جس نے میرے صحابہ کو دیکھا وہ تابعی بنا، فرمایا اس پہ بھی آگ حرام ہے۔ آپ نے 80 صحابہ کو دیکھا۔ جب یہ سارا یہ فیصلہ آیا نا امام اعظم کے پاس، آپ نے فرمایا جنہوں نے فیصلہ کیا ہے نا وہ کٹھ والے لوگ سارے بلاؤ۔ سارے جب آ گئے، اس کے بچے بھی آ گئے، جس کے پاس امانت تھی نا وہ بندہ بھی آ گیا۔ آپ نے فرمایا وصیت نامہ نکالو، پڑھو۔ جب اس نے وصیت نامہ نکالا نا، اس میں لکھا تھا جب بچے بڑے ہو جائیں نا، توجہ یہ بات ذہن کرنے والی نہیں ہے، توجہ فرمائیں گے تو پھر سمجھ آئے گی۔ اس میں لکھا تھا جب بچے بڑے ہو جائیں، جو تیرا جی چاہے، جو تیرا دل چاہے وہ تو بچوں کو دینا۔ کہا یہی بات ہے نا، کہا یہی بات ہے، کہا دوبارہ پڑھو، کہا دوبارہ پڑھا، کہا جو تیرا جی چاہے، فرمایا ایک طرف ہے تھیلا، ایک طرف ہے مال، فرمایا تیرا جی تیرا دل تھیلے کو چاہتا ہے کہ مال کو چاہتا ہے؟ فرمایا تیرا دل تھیلے کو چاہتا ہے کہ مال کو؟ کہا میرا دل اور میرا جی چاہتا ہے مال، فرمایا لکھا بھی یہی ہے جو جی چاہے وہ بچوں کو دینا ہے۔ بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرمایا تیرا دل تھیلے کو چاہتا ہے کہ مال کو؟ کہا میرا دل تو مال کو، فرمایا لکھا بھی یہی ہے۔ تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ میں قربان جاؤں، جب 2 شعبان آیا، 2 شعبان کا دن آیا، کل گزرا ہے نا 2 شعبان، 150 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا نا، 150 ہجری میں جب آپ کا وصال ہوا تو بڑے بڑے لوگ اس وقت آپ کے پاس تھے، بڑے بڑے لوگ۔ جب آپ کا وصال کا ٹائم قریب آیا نا تو آپ کا وصال ہوا، وصال ہونے کے بعد سارا جب اہتمام ہوا نا، سارا اہتمام کے بعد جب آپ کو اٹھا کر پھٹے کے اوپر رکھا گیا نا کہ آپ کو غسل دیں، تصور کیجئے جب آپ کو پھٹے کے اوپر رکھا گیا نا آپ کو غسل دیں، غسل دینے والے کوئی مسجد کا امام اور خطیب نہیں تھا، یا جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں نا غسل دینے والے، وہ نہیں تھے۔ غسل دینے والے بھی بڑے بڑے وقت کے شیوخ، بڑے بڑے ائمہ کرام تھے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے فقیہ تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت امام یوسف کہتے ہیں قربان جاؤں، جب ہم آپ کو غسل دینے کے لیے آئے، آپ کو جب پھٹے پہ لٹھایا نا امام اعظم ابو حنیفہ کو، کہتے ہیں واللہ جب ہم نے آپ کی پگڑی مبارک امام اعظم کا امامہ جب اتارا نا، ماتھے کے اوپر رب کی طرف سے ظاہر ہو گیا قرآن کی آیات، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ رب کی طرف سے انعام ملا، فرمایا اے نفس مطمئنہ تو نے رب کو راضی کر دیا، رب کہتا ہے میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔
اب دیکھیے فرماتے ہیں جب ہم نے آپ کا امامہ اتارا نا تو ماتھے کے اوپر کیا لکھا تھا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ. کہتے ہیں امامہ اتارنے کے بعد ہم نے آپ کا جب دایاں بازو قمیض سے باہر نکالا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون. فرمایا جو اچھا عمل کرتا ہے وہ میری جنت میں داخل ہو جائے. فرمایا جب ہم نے بایاں بازو نکالا قمیض سے، کہتے ہیں جب بایاں نکالا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا انا لا نضيع اجر من احسن عملا. رب کہتا ہے جو اچھے عمل کرتا ہے نا ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتے. کہتے ہیں جب ہم نے بازو نکالے، یہ نکالا ماتھے کو دیکھا، کہتے ہیں جب کرتا اتارا گیا نا سینے کے اوپر لکھا ہوا تھا یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. کہا رب کی طرف سے امام اعظم تمہیں خوشخبری ملتی ہے کہ رب تیرے سے راضی ہو گیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اس شان کے مالک ہیں. عرض کر رہا ہوں دیکھیے قبلہ ہمیں جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے نا تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم امام اعظم کو پڑھتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے.